عنایت کا مال ہے۔ اللہ کی یہ خاص عنایت کا مال ہے، شعر سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کی یہ خاص عنایت کا مال ہے، اللہ کی یہ خاص عنایت کا مال ہے، رکھی ہے ماں کے قدموں میں جنت کا مال ہے، رکھی ہے ماں کے قدموں میں جنت کا مال ہے، بازو علی کے شیر کے کٹنے کے باوجود، بازو علی کے شیر کے کٹنے کے باوجود دریا پہ کر رہا ہے حکومت کا مال ہے، دریا پہ کر رہا ہے حکومت کا مال ہے، اکبر کا چہرہ دیکھ کے شبیر سا امام، اکبر کا چہرہ دیکھ کے شبیر سا امام، نانا کی کر رہا ہے زیارت کا مال ہے، نانا کی کر رہا ہے زیارت کا مال ہے۔ درود بھیجے محمد علیہ محمد۔ ایک مطلب تھی انسانوں نہال برادر کا فاتحہ، برادر کا فاتحہ، سجاد دے رہے ہیں برادر کا فاتحہ، برادر کا فاتحہ، غشیا گیا رباب کو زندان شام میں، زندان شام میں، عابد نے جا دیا علی اصغر کا فاتحہ، اصغر کا فاتحہ، مولا کو یاد آ گئے بازو کٹے ہوئے، بازو کٹے ہوئے، دینے لگے جو شے کے برادر کا فاتحہ، برادر
تھا سجاد کے لیے، ہاں سجاد کے لیے، زینب کے روح بارو شہ صفدر کا فاتحہ، صفدر کا فاتحہ، گر رو دیات خشک تو پانی بھی گرم تھا، ہاں پانی بھی گرم تھا، اس شان سے ہوا تھا 72 کا فاتحہ، 72 کا فاتحہ۔ آپ نے کس طرح سے دیا کیا کہے فرید، ارے کیا کہے فرید، آپ نے کس طرح سے دیا کیا کہے فرید، ارے کیا کہے فرید، لیلا کے سامنے علی اکبر کا فاتحہ، اکبر۔ اجازت جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے دستبستار گزارش ہے کہ عزا خانے میں تشریف لائیں۔ حضرات مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے مرحومہ کے شوہر اور پسران نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے 40ویں کی مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مجلس کو عزت مآب والی جناب فخر قوم و ملت بلبل بستان خطابت سید ظہیر الحسن صاحب قبلہ خطاب ضمیر الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ تشریف فرما ہیں انشاءاللہ۔ آپ ابھی جدید تخیل کا بیان سماعت فرمائیں گے، اور آنکھ گردانی اور مطالعے کا بیان سماعت فرمائیں گے، حیات و موت کا بیان سماعت فرمائیں گے، اور ماں کی قدر و منزلت کا بیان سماعت فرمائیں گے۔ حضرات مسجد میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آئیے سجدے کے حوالے سے 2-3 شعر آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دوں، اس کے بعد حسینی سلم ہوں اپنی پردرد آواز میں بارگاہ حسینی میں سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ شاعر نے کہا کہ فرشتے چومنے آتے ہیں شب کے پچھلے پہر، فرشتے چومنے آتے ہیں شب کے پچھلے پہر، نشان ماتھے پہ اپنے نماز کا رکھنا، نشان ماتھے پہ اپنے نماز کا رکھنا، اور اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، اور نماز اہل ایمان کا جہاد اکبر ہے، نماز اہل ایمان کا جہاد اکبر ہے، وضو کے وقت پلٹتے ہیں آستینوں کو، وضو کے وقت پلٹتے ہیں آستینوں کو، نماز اہل ایمان کا جہاد اکبر ہے، وضو کے وقت پلٹتے ہیں آستینوں کو۔ آئی حضرات اسی اشعار کے ساتھ حسینی سلموں سے گزارش ہے کہ نہایت ہی اختصار کے ساتھ بارگاہ حسینی میں اپنا نذرانہ پیش کریں۔
موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، اور نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح ایک بار 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں۔ گھر سے پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، اور ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے؟ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے؟ ارے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی میں جاتی ہے ماں۔ چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، ارے جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں۔ اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے عشقوں کے لیے جنت سے آ جاتی
تھک کے سو جاتی ہے مرحوم مغفور شاعر اہل بیت رضا سرسوی صاحب کا بہت مقبول سلام ماں کے حوالے سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات شورا اکرام میں اثر نصیر آبادی صاحب اور رضی صاحب تشریف فرما ہے، بس 2 شاعروں کی زحمت اور ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بیان سماعت فرمائیں گے۔ حضرات ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعر اہل بیت جناب اسد نصیر آبادی صاحب کے چشم و چراغ قوت بازو تشریف فرما ہے، ان کی بھی فکر، ان کا تخیل بہت بلند و بالا ہے، جو انہوں نے اپنی فکر اور تخیلات کو اور آنکھ گردانی کے بعد رقم کیا ہے، وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ عالی جناب اثر نصیر آبادی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ایک مطلع چند شعر 2-3 شعر پیش کرتا ہوں۔ عطا کتنا بلند ہے تیرا معیار فاطمہ، کتنا بلند ہے تیرا معیار فاطمہ، تیرے پسر ہیں خلد کے سردار فاطمہ، ہے دو جہاں میں سب کے مددگار مرتضیٰ، لیکن ہے مرتضیٰ کی مددگار لیکن ہے مرتضیٰ کی مددگار فاطمہ، کھایا تھا جس نے باغ فدق چھین کر تیرا، اس کو نہ ہوگا خلد کا دیدار فاطمہ۔ یہ آخری شعر سماعت فرمائیں اور خاص کرتا ہوں اس لیے بھی دعا میں ظہور کی، کرتا ہوں اس لیے بھی دعا میں ظہور کی، روزہ ہو جلد آپ کا تیار فاطمہ، روزہ ہو جلد آپ کا تیار فاطمہ۔ صلوات پڑھو محمد وعلى جناب رضی حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائے اور پردرد آواز میں بارگاہ حسینی میں سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ آپ حضرات کو دور بھیجیں۔ حضرات مسائل کے چند بر سماعت فرمانے، ایام رجب 28 رجب چل رہا ہے، اس کے حوالے سے جب 28 رجب کو قافلہ مدینہ پہنچا ہے تو جناب سورہ نے بھیا علی اکبر سے کیا مل کے کہا تو تصور سماعت فرمانے۔ سامان سفر دیکھ کے
घबराती है सुगरा सामान्य सफर देख के घबराती है सुगरा कुनबे से बिछड़ जाने का गम आती है सुगरा सामान्य सफर देख के घबराती है सुगरा हाय मर जाऊंगी गर साथ ना ले जाएंगे बाबा मर जाऊंगी गर साथ ना ले जाएंगे बाबा इस मादर गम खार को इस मादर गम खार को समझाती है सुगरा सामान सफर देख के घबराती है सुगरा हाय बाबा ना मुझे छोड़ दे बीमार समझ कर बाबा ना मुझे छोड़ दे बीमार समझ कर असगर को लिए गोद में असगर को लिए गोद में समझाती है सुगरा सामान सफर देख के घबराती है सुगरा तसव्वुर समाज फरमाया कि रे बाबा न कहीं छोड़ दे बीमार हज़ी को बाबा ना कहीं छोड़ दे बीमार हज़ी को जाते हैं जिधर शाह जाते हैं जिधर शाह उधर जाती है सुगरा सामान सफर देख के घबराती है सुगरा हाय फिर तब की शिकायत ना करूंगी मेरे बाबा जनाब सुगरा बाबा से क्या कहती तो सब समाज अरे फिर तब की शिकायत ना करूंगी मेरे बाबा ले चलिए मुझे साथ ले चलिए मुझे साथ कसम खाती है सुगरा सामान सफर देख के घबराती है सुगरा हाय शह बोले सकूं मिलने पर ले जाएंगे बाबा शह बोले सकूं मिलने पर ले जाएंगे बाबा क्यों रोके ये कुनबे को तुम क्यों रोके ये कुनबे को तुम तड़पाती है सुगरा सामान सफर देख के घबराती है सुगरा अरे हम राह पिदर जाती जो बीमार न होती हम राह पिदर जाती जो
आँखों से बरसाती है सुगरा, सामान्य सफर देख के घबराती है सुगरा। हजरत भैया अली अकबर से मिलके जनाब सुगरा क्या कहती थी? हाय शादी जो रचाना तो मुझे भूल न जाना, शादी जो रचाना तो मुझे भूल न जाना, अकबर से गले मिल के ये, अकबर से गले मिल के ये फरमाती है सुगरा, सामान सफर देख के घबराती है सुगरा। हाँ ज़ैनब ने तड़प कर कहा फिर काफिला रोको, ज़ैनब ने तड़प कर कहा फिर काफिला रोको, रोती हुई हमराह, रोती हुई हमराह चली आती है सुगरा, सामान सफर देख के घबराती है सुगरा, कुनबे से बिछड़ जाने का गम खाती है सुगरा। मक्ता समर्पण। हाँ कुनबे को लिए शाह अता घर से सिधारे, कुनबे को लिए शाह अता घर से सिधारे, सुनसान मका देख के, सुनसान मका देख के रश खाती है सुगरा, सामान सफर देख के घबराती है सुगरा। जनाब रज़ी हैदर साहब अपनी पुरदर्द आवाज़ में सफ़रे हुसैनी का मंज़र आपकी खिदमत आलिया में पेश कर रहे थे। हज़रात मजलिस का माहसन आहबुका गिरियो जारी है। मजलिस में जो फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं कि मोमिनों के क़ुलूब रोशन और मुनव्वर हो जाए। हज़रात मेरे सामने हमारे मुसलमान भाई दोनों फ़िरक़ों के तशरीफ़ फरमा हैं। आइए हज़रात पहले अल्लाह की वहदानियत का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और मौलाए कायनात शेर खुदा की शुजाअत का नारा पहले लगा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरात हुजूर सरवरे कायनात की बात चली तो आइए चार मिसरे हुजूर सरवरे कायनात के हवाले से आपकी खिदमत आलिया में पेश कर दूं कि पैगामे खुदा सुनाने वाले, पैगामे खुदा सुनाने वाले, कुफ्र से इस्लाम बचाने वाले, और इसलिए मरते हैं हम नामे मोहम्मद पर, किए हैं इस्लाम को, किए हैं इंसान को इंसान बनाने वाले। पैगामे खुदा सुनाने वाले, कुफ्र से इस्लाम बचाने वाले, इसलिए मरते हैं हम नामे मोहम्मद पर, किए हैं इंसान को इंसान बनाने वाले। आप हजरात थोड़ा और आगे तशरीफ़ लेते आए, जो मोमिन बाद में आए उनको दुश्वारी ना हो। हैदर भाई आप आगे तशरीफ़ लाएँ, आप जवाहर भवन, इंदिरा भवन की भीड़ देखा करते, आप आगे तशरीफ़ लाएँ। और मौलाना मौसूफ आप भी अंदर तशरीफ़ लाएँ, आपके पेसरान जो है मोमिन को अंदर भेजा करेंगे। आप तशरीफ़ लाएँ, आप आइए, आपके पेसरान हैं वो भेजा करेंगे मोमिन को अंदर। आप हजरात दुरूद भेजें। हजरात
بیٹوں نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے 40ویں کی مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ ماں کے حوالے سے عالی جناب مرحوم مغفور رضا سرسوی صاحب کے کلام آپ ہر مجلسوں میں سماعت فرمایا کرتے ہیں، لیکن خورشید غازی پوری صاحب مرحوم نے جو ماں کے حوالے سے مسدس کہی وہ بے نظیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچی ہے ہر ایک کون و مکان کی زینت، بچی ہے ہر ایک کون و مکان کی زینت، ہر دور میں ہے امن و امان کی زینت، کبھی بیٹی کبھی زوجہ کبھی ماں کی زینت، ان کی عظمت کا تصور کہاں امکان میں ہے، اور ذکر خیر ان کا حدیثوں میں ہے قرآن میں ہے، ذکر خیر ان کا حدیثوں میں ہے قرآن میں ہے، اور ان کی آغوش سے انسان کی عزت باقی، ان کی آغوش سے ہے انسان کی عزت باقی، ان کی آغوش سے کوثر کا پتہ ملتا ہے، یہ جو چاہے تو زمانے کو پتہ ملتا ہے، یہ جو چاہے تو زمانے کو پتہ ملتا ہے، اور کیا سمجھ پائے گا انسان کوئی عظمت ماں کی، صاف قرآن میں نظر آتی ہے صورت ماں کی، اور بعد اللہ کے واجب ہے اطاعت ماں کی، ہے نبی اور اماموں کو ضرورت ماں کی، اور دوسری بار جب انسان کو جا ملتی ہے تب کہیں جا کے کسی بیٹے کو ماں ملتی ہے، اور ذات نسمہ سے کوئی ان کو پیغمبر نہ ملا، ان کو موقع کبھی مردوں کے برابر نہ ملا، پھر بھی اسلام میں ان کا کوئی ہمسر نہ ملا، ان کو اللہ سے ہر طرح کی توقیر ملی، سربلندی کے لیے چادر تطہیر ملی، اور ان کے کردار نے اسلام کو اسلام کیا، جو نبی کر نہ سکے اس نے وہ ہر کام کیا، رہ کے پردے میں بھی پردے کو بہت عام کیا، اور منزل صبر کو طے صبح سے تا شام کیا، اور دو جہاں میں کوئی زہرا کے برابر نہ ہوا، ان کے شوہر سے بھی کوئی دہر میں شوہر نہ ہوا، اور ماں سوا جن کے کوئی فاتح خیبر نہ ہوا، اور ان کے بیٹوں کا آج بھی کوئی ہمسر نہ ہوا، ان سے ڈوبی ہوئی نبض چمک باقی ہے، ان سے اسلام کے چہرے پہ چمک باقی ہے، ان سے اسلام کے چہرے پہ چمک باقی ہے۔ حضرات نظم کے سلسلے کو یہی روکتے ہوئے نثر میں اس مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں، بیان کرنے جا رہے ہیں عزت مآب عالی جناب فخر قوم و ملت بلبل بوستان خطابت سید ضمیر الحسن صاحب قبلہ، آپ کاشی سے تشریف لائے ہیں، اور اودھ کی سرزمین پہ کاشی اور اودھ کا سنگم بیان میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ آپ ذرا دور پہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ گزارش ہے ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نزہت فاطمہ بنت محمد عسکری صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنے اپنے مرحومین کی روح کی خوشنودی کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ گزارش ہے تھوڑا سا ادھر آ جائیے تو بعد میں آنے والے قریب بیٹھ سکیں گے، آپ لوگ ادھر زحمت اٹھا لیجیے، جگہ ہے کافی، ادھر آ جائیے انشاءاللہ، مہربانی فرما دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاسبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الكاظم عليه الصلاة والسلام لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا ولا يكون خائفا راجيا حتى تكون عاملا لما يخاف ويرجو صلوات پر محمد ظاہر ہے کہ ہم سب ایصال ثواب کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اور اس کائنات میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن اصل میں انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اس کائنات میں اپنی زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کے قابل بن جائے، اس لیے کہ کائنات میں آ جانا اور ہوتا ہے، رہنے کا سلیقہ اختیار کرنا اور ہوتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے تو خالی خالی نہیں بھیجا، ہمیں سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، ہمیں راستے پر لگانے کے لیے مسلسل ہادیوں کا انتظام کیا، اور جو ہادی بھی دیے، جو رہنما دیے، شکر ہے اس معبود کا کہ ہر ہادی نے ہمیں سلیقہ حیات عطا کیا، اور صرف سلیقہ حیات نہیں، وہ دنیا کے لوگ ہوں گے کہ جن کو خالی زندگی کا سلیقہ ان کے رہبر عطا کریں، ہمارے تو رہبر وہ ہیں جنہوں نے زندہ رہنے کا بھی سلیقہ عطا کیا، مرنے کا بھی سلیقہ عطا کیا۔ اس کائنات میں ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اس معبود کا کم ہے، اور بالخصوص ظاہر ہے کہ آج کی تاریخ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس میں غم کی طرف اپنے رجحان کو لے جائیں، اور ہم لوگوں کی عادت بھی نہیں ہے، عموماً ہم خوشیوں کے دن میں پرہیز کرتے ہیں کہ مصائب سے اپنے دامن کو بچائیں، لیکن کبھی کبھی کچھ مجبوریاں دامنگیر ہو جاتی ہیں، جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کریں کیا؟ انہی میں سے ہمارے مولانا عسکری صاحب قبلہ ظاہر ہے کہ وہ ایک حادثے سے دوچار ہوئے ہیں، رفیق حیات ان سے بچھڑ گئی ہے، اور ان کی مجبوری تھی ان کے کہنے کے مطابق کہ ہم مجبور تھے کہ ہم اس سے آگے جا نہیں سکتے تھے۔ بہرحال مجلس انہوں نے منعقد کی ہے، کوشش کروں گا کہ میں اپنی عادت کے خلاف تھوڑا سا جاؤں، حالانکہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ میں نے معصوم کے جس فقرے کو عنوان سخن قرار دیا ہے، اس سے متعلق گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے ساتویں امام، بات یاد رکھیے گا، معیار حیات کو معصومین عطا کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں لا یکون الرجل مؤمنا
کوئی رجل اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے قید دیکھیے گا معصوم کی. حتیٰ تکون خائفا راجیا، جب تک اس مرد کے اندر دو صفت پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. غور فرمائیے، یہ ہدایت ہے کہ جو ہم کو دی جا رہی ہے. ایک رجل، ایک مرد کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر دو خصلتیں، دو عادتیں، دو صفتیں نہ پیدا ہو جائیں. کون کون سی صفت؟ حتیٰ تکون خائفا راجیا، جب تک اس کے اندر سلیقہ خوف پیدا نہ ہو جائے اور چراغ امید جلانے کا ہنر نہ پیدا ہو جائے. توجہ کیے گا. حتیٰ تکون خائفا راجیا، جب تک وہ ڈرنے والا نہ ہو، امیدوں والا نہ ہو. دو باتیں، ڈرنے کا سلیقہ یہ بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے اور امید کا سلیقہ بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے. اس لیے کہ زندگی کامیابی سے اسی وقت ہمکنار ہوتی ہے جب تک دونوں باتیں پائی نہ جائیں انسان کامیابی کی طرف بڑھ نہیں سکتا. آپ غور کیے، اگر خوف جہنم نہ ہو تو آدمی سدھرے نہیں، اور اگر شوق جنت نہ ہو تو آدمی قدم آگے بڑھائے نہیں. آج کائنات میں انسان آگے بڑھتا ہے تو کس بنیاد کے اوپر؟ اس کے پاس یہ دو باتیں اگر نہ ہوں تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. شاید قدرت نے اسی لیے اعمال کے سلسلے میں انسان کے سامنے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کر دیا. اور یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے، عجیب قدرت ہے کہ اس نے جو دو چیزیں اس بشر کو عطا کی، بعنوان جہنم، بعنوان جنت. توجہ کیے گا، یہ دونوں چیزیں جو عطا کی، دونوں کی شان میں پروردگار نے ایک فقرہ کہا، جو جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ اسی میں رہے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ اسی میں رہے گا. یعنی اب آپ غور کیے گا، وہاں بھی دوام ہے، یہاں بھی دوام ہے، وہاں بھی استمرار ہے، یہاں بھی استمرار ہے، وہاں بھی ہمیشہ رہنا ہے، یہاں بھی ہمیشہ رہنا ہے. یہ دونوں اعلان کر کے بتا دیا اب سلیقہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کہاں رہنا چاہتے ہو، طے کر کے آؤ. ایک صلوات پڑھیے محمد. کوئی مرد اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس خوف نہ پایا جائے اور امید نہ پایا جائے. خوف اور امید دو دولتیں ہیں جن دولتوں کی طرف امام متوجہ کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ دو باتیں پیدا نہ ہو جائیں کوئی مرد مومن نہیں ہو سکتا. اب میں یہاں پر آپ کو رک کر ایک بات کی طرف اور متوجہ کر لوں تب بات آگے بڑھاؤں. مولا آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ لا یکون المرء مومنا، کوئی شخصیت، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. آپ کو کہنا چاہیے تھا لا یکون الانسان مومنا، کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا. توجہ کیجیے، مولا آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ کوئی مرد، یہ لفظ رجل آپ نے رکھا، آپ نے فرمایا کہ لا یکون الرجل مومنا، کوئی رجل مومن نہیں ہوگا. آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کوئی انسان مومن نہیں ہوگا. آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کوئی شخصیت مومن نہیں ہوگی. دیکھیے میری مجال نہیں ہے کہ میں امام سے اس طریقے کی بات کر سکوں، لیکن کبھی کبھی بات کو سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے، لہذا اس ذہن میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. مولا نے نہ لفظ انسان رکھا نہ لفظ مرء رکھا، بلکہ یہاں لفظ رجل رکھا ہے. یہ خود لمحہ فکریہ ہے کہ مولا نے یہ لفظ رجل کیوں رکھا، کہ کوئی مرد مومن نہیں ہو سکتا. توجہ کریں عزیزان محترم، مولا شاید اس کا راز یہ ہو
کہ مولا فرمائیں گے میں کہہ سکتا تھا کوئی انسان مومن نہیں ہوگا، میں کہہ سکتا تھا کوئی شخصیت مومن نہیں ہوگی، لیکن میرا خطاب سب سے ہے ہی نہیں، میرا خطاب تو ان سے ہے جو ایک رجل کے ماننے والے ہیں۔ میرا خطاب تو ان سے ہے جو ایک رجل کے ماننے والے ہیں۔ ظاہر ہے کل نبی نے بتا دیا تھا کہ رجل کون ہوتا ہے، کل نبی نے بتا دیا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ اب لفظ آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ۔ مولا کہہ رہے ہیں میرا خطاب سب سے نہیں ہے، میرا خطاب سے ہے علی والوں میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کے بعد دو صفتیں نہ پا جائے، ایک طرف خوف پروردگار ہو، دوسری طرف امید و آرزو رحمت پروردگار ہو۔ ایک صلوات پر ہماری خدا پر مل جل کر باواد بلند سلوان۔ دیکھیں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یا تو اس سے ڈر کے رہ جاتے ہیں۔ بھائی دیکھیے اس مجمع میں میں بات کر رہا ہوں، منبر پہ آنے والا ذاکر دو ہی طریقے کا ہمیں مل رہا ہے، یا تو مسلسل ڈرانے والا مل گیا اور یا پھر فری میں بقول دیکھیے غور کیے، یہی کیفیت ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا وہ واعظ نہیں ہے جو انسان کو بشارتیں دے کے خوشخبری دے کے اتنا لاپرواہ بنا دے کہ وہ اپنی جہنم سے ڈرنے کا طریقہ بھول جائے۔ نہیں، واعظ وہی ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں باتیں، نہ اتنا ڈرا دو کہ وہ نہ بالکل بے خوف ہو کر کے بیٹھ جائے کہ اب تو جہنم ہی بھی جانا ہے، اب کیا کریں گے کچھ کر کے، اور نہ اتنا شوق دلا دو، اتنی امید بڑھا دو کہ اب سوچے کہ سب کچھ تو امام کر گئے، ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں مطلب، یہ دونوں باتیں نہیں۔ معصوم نے چاہا ہے، دیکھیں میں پھر جملہ کہہ دوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے، اتفاق سے ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کو مسلک اعتدال کہا جاتا ہے۔ مسلک اعتدال کہا جاتا ہے، دین اعتدال کہا جاتا ہے۔ اب میں پھر جملہ کہہ دوں تاکہ بات پہنچ جائے مکمل عزیزو۔ یاد رکھیے گا ہمیں ولایت علی دینے کے لیے اسی لیے اہتمام کیا گیا تھا کہ جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے، تاکہ پتہ چلے علی کی ولایت اعتدال چاہتی ہے، نہ آگے جانا سکھاتی، نہ پیچھے رہنا سکھاتی۔ ایک صلوات پر خود محسوس کریں اس بات کو۔ کیا نبی کے لیے کوئی حکم ادھر سے آیا اور انہیں پہنچانے میں تعامل ہوا کبھی؟ کوئی تعامل نہیں ہوا نا، کوئی تعامل کبھی نہیں ہوا۔ ادھر حکم آیا، ادھر پہنچا دیا ہے۔ لیکن کیا سبب ہے کہ یہاں پر جبرائیل بار بار آ کے کہہ رہے ہیں؟ بھائی پہلی بار نبی کو کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، نبی ٹھہرے ہوئے ہیں، نبی رکے ہوئے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ یہ غدیر کا اعلان نہیں تھا، ذہن بشر کو جھلوڑنا تھا کہ یاد رکھنا علی کی ولایت اس مرکز کے نام ہے نہ جو غلو چاہتی ہے نہ تنقیص چاہتی ہے۔ اگر تم علی والے ہو تو تمہیں اس منزل پہ رہنا پڑے گا کہ نہ اس میں غلو تک بڑھ جاؤ نہ اس میں تنقیص تک۔
نہ اس طریقے سے بڑھ جاؤ کہ آپ کوئی چیز تمہاری سمجھ میں نہ آئے. بھائی کہا جائے نہیں ہماری تو عقل میں نہیں آتی عقل، تو آپ کی عقل کیا ہے؟ آپ کی عقل کیا ہے؟ غور کیجئے، عقل کل محکم ہوگا یا ہم محکم ہوں گے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں دیا ہے عقل کل نے دیا. عقل کل کون ہے؟ ذات ختمی مرتبہ. تو جو انہوں نے دیا ہے وہ معیار عقل کے اوپر ہے، جو انہوں نے کہا ہے وہ معیار عقل کے اوپر ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا اے علی تمہارے بارے میں 2 ہی گروہ سے خطرہ ہے، غور کیے، مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں تمہارے بارے میں 2 ہی لوگوں سے خطرہ ہے. ایک وہ جو تمہاری محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے، بس اب جسے آگے آتے آتے، ایک وہ جو تمہاری فضیلت میں اتنی کمی کرتے ہیں، نہ تنفیذ چاہیے نہ غلو چاہیے، اس نقطے پہ رہو کہ جس نقطے پہ نبی نے پہنچایا ہے. اور یہی تو ہمارا معیار ہے، یہی تو ہمارا معیار ہے. ہم نے کوئی چیز بھی معیار سے گھٹ کے نہیں مانی، کوئی چیز بھی معیار سے گھٹ کے نہیں مانی. نہ خدا کو معیار سے گھٹ کے مانا، نہ نبی کو معیار سے گھٹ کے مانا، نہ علی کو معیار سے گھٹ کے مانا. تو یاد رکھیے گا، معصوم کی ہدایت کے جملے آپ تک پہنچا رہا تھا، میں اس کو آگے بڑھاؤں. فرماتے ہیں کہ لا یکون الرجل مومنا، کوئی رجل مومن نہیں ہو سکتا جب تک حتی تکون خائفا راجیا، جب تک وہ ڈرنے والا نہ ہو اور اس کے اندر امید کی رمق نہ پائی جائے. امید بھی ہو ڈر بھی ہو. کیوں؟ اس سے خدا نے اپنی صفت میں اگر جباریت و قہاریت کو رکھا ہے تو رحمانیت و رحیمیت کو بھی رکھا ہے. توجہ کیے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس جبار و قہار نے اپنی شان کو اس انداز سے رکھنے کے باوجود ہمارے سامنے ہمارے مولا کے ذریعے ایک جملہ پہنچا دیا جو ہر ہفتے ہم پڑھتے ہیں. کیا جملہ فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا یا من سبقت رحمتہ علی غضب، اے وہ ہستی جس کی رحمت آگے آگے چلتی ہے، غضب پیچھے پیچھے چلتا ہے. یعنی اللہ اپنے غضب کو پیچھے رکھتا ہے، رحمت کو آگے رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف سے زیادہ امید کا پیدا ہونا یہ ہے معیار ایمان. ایک صلوات پڑھیے محمد خوف سے زیادہ امید کو آگے رکھو. یہ امید جو ہے وہ انسان کو، یہ اصل چیز ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے. اب معصومیت سے پوچھتے ہیں، معصوم آپ نے تو فرما دیا کہ کوئی انسان، کوئی مرد مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس دولت خوف نہ ہو، دولت رجا نہ ہو. یہ دونوں چیزیں اس کے پاس جب تک نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ بتائیے ہمارے پاس یہ دونوں دولتیں آئیں گی کہاں سے؟ دیکھیں میں یہاں پر جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یاد رکھیے گا. وہ ہمارا ہادی اور رہبر ہوتا ہی نہیں جو مشکلوں کا حل پیش نہ کرے. ہمارا ہر ہادی مشکل کشا ہے. اس نے ہمیں جو بھی دیا ہے ہماری مشکلوں کو حل کیا ہے. اگر جملہ کہا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک خائف نہ ہو، جب تک راضی نہ ہو، جب تک امید والا نہ ہو، جب تک ڈرنے والا نہ ہو، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ دونوں صفتیں آئیں گی کیسے؟ امام خود ارشاد فرما رہے ہیں، غور فرمائیے گا. ظاہر ہے کہ آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے گفتگو چھیڑی ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا خَائِفًا وَلَا يَكُونُوا خَائِفًا رَاجِيًا. یہ کبھی خائف ہو نہیں سکتا، یہ کبھی امید والا ہو نہیں سکتا. کب تک؟ حَتَّى تَكُونَ عَامِلًا لِمَا يَخَافُ وَيَرْجُو، جب تک ان باتوں پہ عمل پیرا نہ ہو جائے جن سے ڈرنا چاہیے ان سے ڈرنے لگے، جن سے امید لگانا چاہیے ان سے امید لگانے لگے. توجہ کیے، جن سے ڈرنا چاہیے ان سے ڈرنے لگے، جس سے امید لگانا چاہیے اس سے امید لگانے لگے. اس کا مطلب میں لفظ ذرا سا بدل کر آپ تک بات پہنچا دوں. اس کا مطلب یہ ہے معصوم بھی اس کلمے میں
ہمیں سمجھا گئے کہ یاد رکھنا مومن وہ نہیں ہوتا جو زبان خرچی کرے، مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر حرکت پائی جائے، جس کے اندر تحرک پایا جائے، جس کے اندر عمل پایا جائے۔ ایک صلوات زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں تو ہم مومن ہو جائیں گے؟ نہیں، مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس عمل نہ آئے، جب تک عمل نہ آئے۔ توجہ کیے، اور جب یہاں تک لے کے آیا تو یہ فقرہ بھی کہتا چلوں، آپ خود غور کر لیجئے۔ ولایت علی اقرار زبان کا نام ہے یا عمل کا نام ہے؟ توجہ کیے گا، ولایت علی کس چیز کا نام ہے؟ صرف اقرار زبان کا نہیں، زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے لفظ موجود ہے۔ جب کہا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، بھائی صاحبہ نے فہم نہ کیا ہے، ان کے سامنے بات کریں۔ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو، اے رسول پہنچا دو۔ پہنچا دینے کے بعد کیوں نہیں کہا کہ علم تو بلغ یا علم بلغتا؟ اگر تم نے نہیں پہنچایا، بات غور کیے، نبی سے یہ نہیں کہا اگر تم نے نہیں پہنچایا، بلکہ یہ کہا ان لم تفعل، اگر تم نے اسے عمل ہی نہیں کیا۔ اگر تم نے اسے عمل ہی نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے ولایت علی عمل کا نام پہلے ہے، اقرار کا نام بعد میں ہے۔ ایک صلوات اسی لیے اس کے اندر یہ جملہ ہے موصول کا۔ معصوم نے فرمایا اس وقت تک خائف ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک امید والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے میں ایک شعر پڑھوں آپ کو، جلدی سے بات پہنچ جائے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ملتی نہیں ہے روٹی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ملتی نہیں ہے روٹی، روح ساحل پہ آٹی گردے سفر کہتی ہے۔ ساحل کے چہرے پہ جو گرد پڑی ہے وہ بتا رہی ہے جب تک حرکت نہ کرو روٹی بھی ہاتھ نہیں آتی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ بغیر کچھ کیے ہوئے ہمیں سب مل جائے، بغیر کچھ کیے ہوئے سب مل جائے۔ کیسے ممکن ہے بھائی بغیر کچھ کیے ہوئے سب مل جائے؟ نہیں، آپ کو اس کے لیے عمل کی منزل میں آنا پڑے گا، اور عمل کی منزل میں آنا پڑے گا۔ غور کیا جانے مطلب خوف اور رجا، یہ دو چیزیں ضروری ہیں انسان کے پاس۔ جب تک یہ باتیں نہیں ہوں گی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ شاید یہی راز ہے، شاید یہی راز ہے کہ قدرت نے جب اپنے حبیب کا تعارف کرایا، قدرت نے جب اپنے حبیب کا تعارف کرایا تو ان کو دو صفتوں سے یاد کیا۔ صفتیں تو بہت سی ہیں لیکن میں اس منزل پہ استفادہ کرتے ہوئے بات کرنے جا رہا ہوں۔ جن صفتوں نے نبی کو ہم سے روشناس کرایا، فرمایا کہ ہم نے نبی کیسا بھیجا ہے۔ دو صفتیں نبی کی بیان کی، ایک مبشر اور ایک نذیر۔ توجہ کیے گا سارے محترم، مبشر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا۔ اور کیے گا سارے محترم، اپنے حبیب کو دو صفتوں سے نواز کے پروردگار نے بتا دیا کہ جب ہم اپنے حبیب کو ان دونوں صفتوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں، جب ہم اپنے حبیب، آپ دیکھیں اس کے اندر بھی ایک فکر کی بات ہے کہ نبی کو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ غور کیے اس کے اندر بھی قدرت نے کیا پہلے رکھا؟ کہا پہلے مبشر، پہلے مبشر بعد میں نذیر۔ تو دیکھیے پہلے مبشر بعد میں نذیر۔
نذیر، گلے میں کیسے نہ بناتا پہلے مبشر، جب میری رحمت میرے غضب پہ آگے ہے تو میرا رسول کیسے اس صفت کے بغیر رہے گا؟ ایک صلوات پر ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ اجازت ہے؟ عامی محترم سے اجازت کے ساتھ خود گفتگو شروع کر رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک گزارش پھر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ادھر سناٹا بہت ہے اور لوگ باہر بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں گلی میں، اگر آپ لوگ ادھر آ جائیں تو شاید وہ لوگ اندر آ جائیں گے۔ ظاہر ہے فرش اعظم پہ بیٹھ کر جو ثواب ملتا ہے وہ دور کھڑے رہنے پہ ثواب نہیں مل پاتا، تو ان کو محروم کیوں رکھا جائے؟ آپ بھی ادھر آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا ادھر آ جائیے، اٹھ کر کے ایک صلوات پڑھتے ہوئے ادھر آ جائیے، اٹھتے ہیں آ جائیے، آگے آ جائیے، آ جائیے، زحمت ہوگی، زیادہ دیر وقت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی مرد مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس دو صفتیں نہ پائی جائیں۔ کون سی صفت؟ ایک خوف خدا، دوسرا امید خدا۔ یہ دونوں چیزیں جب تک انسان کے پاس نہ ہو، انسان کبھی مومن نہیں بن سکتا، کوئی مرد مومن نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا یہ خطاب علی والوں سے ہے، کوئی علی والا اس وقت صاحب ایمان ہو نہیں سکتا جب تک اس کے پاس یہ دو صفتیں نہ پائی جائیں، ایک خوف خدا اور ایک امید۔ پروردگار سے امید جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، اور امید بھی پہلے ہے، خوف بعد میں ہے۔ ہمارے معصومین نے اپنی دعاؤں میں بھی امید کو جگایا، اپنی دعاؤں میں بھی قدم قدم پہ امیدوں کو جگایا، اور اس طریقے سے ابھی ماہ رجب میں آپ مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں ایک دعا، دعائے رجبیہ کے نام سے ہے، یا من ارجو، پڑھ رہے ہیں نا، اے وہ ہستی جس سے ہر بھلائی کی امید کی جا رہی ہے، غور کیے، ہر خیر کی امید کی جا رہی ہے، توجہ کیا جانے محترم، یہ خیر جس کی امید لگائی جا رہی ہے کیا؟ ہر بھلائی، ہر اچھائی، یہ تو لفظ ہے کہ جس کو ہمارے یہاں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دنیا سمجھتی ہے کثرت سے نماز پڑھ لینے کا نام خیر، کثرت سے صدقہ کر لینے کا نام خیر، کثرت سے عبادتیں کر لینے کا نام خیر۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خیر ان چیزوں کا نام ہے، خیر ان چیزوں کا نام۔ میں بات چیزیں دہراتا ہوں تاکہ اس سے انسان کو یاد تازہ ہوتی رہے۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، کیا انہی چیزوں کا نام خیر ہے؟ اگر ان چیزوں کا نام خیر ہے تو آج کے بعد ایسے جنازے کے اوپر کھڑے ہو کر یہ جملہ کبھی نہ کہیے گا کہ پروردگار ہم اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ جس انسان نے کبھی آپ نے اس کو مسجد میں نہیں دیکھا، جس انسان کو آپ نے کبھی خمس نکالتے نہیں دیکھا، جس انسان کو کبھی زکوٰۃ ادا کرتے نہیں دیکھا، جس انسان کو کبھی مصلی عبادت پہ نہیں دیکھا، جانتے ہیں اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جانتے ہیں اس نے کبھی یہ کام نہیں کیا، مگر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ بھائی اگر خیر نمازوں کا نام ہے تو اس نے تو پڑھا نہیں، روزے کا نام ہے تو اس نے پڑھا نہیں، توجہ کیے گا۔ خیر اگر ان چیزوں کا نام ہے تو اس نے کیا نہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہم اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے؟ معلوم ہوا کثرت صوم و صلات کا نام خیر نہیں ہے، کثرت صوم و صلات کا نام خیر نہیں ہے۔ پھر خیر کس کا نام ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اللہ جھوٹ بلوا رہا ہے؟ معصومین جھوٹ بلوا رہے ہیں؟ شریعت ہم سے جھوٹ بلوانا چاہیے؟
کہا نہیں، جھوٹ بھی نہیں بلوانا چاہ رہے، تم کہو ہم اس سے سوائے نیکی کے کچھ نہیں جانتے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ہم نے کہا پروردگار ہم کیسے کہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کہا اگر کچھ نہیں دیکھا تو کیا تم نے ولائے اہل بیت بھی نہیں دیکھا؟ توجہ کیے، محبت اہل بیت تو نہیں دیکھا، توجہ کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے خیر نام ہے محبت اہل بیت کا۔ اب یاد رکھیے گا، اگر یہ محبت اہل بیت واقعی ہے تو نماز نماز ہوتی ہے، روزہ روزہ ہوتا ہے، حج حج ہوتا ہے، ورنہ چکر ہوگا نماز نہیں ہوگی، چکر ہوگا حج نہیں ہوگا۔ ایک صلوات اصل خیر ہے اہل بیت، اصل خیر ہے اہل بیت۔ جب تک اہل بیت کی ملا اور میں نے ایک جملہ کہا، علی کی محبت زبان سے نہیں ہوتی، کاش میری بات پہنچ جائے آپ تک۔ علی کی محبت زبانی نہیں ہوتی، علی کی محبت عملی ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے علی کا چاہنے والا ہو اور نمازی نہ ہو۔ توجہ کیے گا ذرا، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ کچھ ادھر ادھر کی چیزیں کھانے کی بنیاد کے اوپر کچھ ادھر ادھر کی چیزیں کھانے پینے کی بنیاد کے اوپر، حلال غیر حلال کھانے پینے کی بنیاد کے اوپر عمل میں کمزوری پیدا ہو جائے، یہ ممکن ہے، مگر تاریخ عمل نہیں ہو سکتا، تاریخ عمل نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے ذن مقام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی انسان کے پاس محبت آتی ہے کہ جہاں انسان کے پاس عمل کی کیفیت۔ اور یاد رکھیے گا، یہیں پر میں پھر رک کر ایک بات اور کہتے ہوئے، قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ نے ہر کس و ناقص سے عمل کو قبول بھی نہیں کیا، اللہ نے ہر کس و ناقص سے عمل کو قبول نہیں کیا۔ آپ تو بہتر جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہر کس و ناقص سے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ آپ کے پیش نظر ہے دو بھائیوں میں جب قربانی کا معاملہ دائر ہوا، دو بھائیوں میں جب قربانی کا معاملہ دائر ہوا، ہم بھی اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے، ہم بھی اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے، دونوں نے قربانی دی نا، دونوں نے قربانی دی، مگر ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی، ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہیں قبول ہوئی۔ میں ساری تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف جملے تک آنا چاہتا ہوں۔ اس بھائی سے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، اس بھائی نے جو حسد میں جل کے اس بھائی کو مارنا چاہ رہا تھا، کہا میں تمہیں قتل کروں گا، کہا قتل بھی کرو گے تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ اگر تم مجھے قتل بھی کرنا چاہو گے تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ اگر یہیں رک گئے ہوتے تو بھی بہت تھا، اگر یہیں رک گئے ہوتے تو بھی بہت تھا سمجھانے کے لیے، لیکن آگے بڑھ کر جملہ کا یاد رکھو، اللہ سب سے عمل نہیں قبول کرتا، جس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، جس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے اللہ اس سے عمل قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل قبول کرتا ہے کس سے؟ متقیوں سے۔ اب ہم سے نہ کہیے گا، جا کے نبی سے پوچھئے، انہوں نے ڈیفینیشن کیا، اے علی تمہاری محبت تقویٰ ہے۔ صلوات محمد تمہاری محبت تقویٰ ہے، اے علی تمہاری محبت تقویٰ ہے اور ایمان ہے، دونوں لفظ ہیں۔ اے علی تمہاری محبت تقویٰ ہے اور ایمان ہے۔ اللہ کس سے عمل قبول کرے گا؟ متقیوں سے، یعنی جس کے پاس دولت حب علی ہوگی،
بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، ان لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنی عبادتوں کا بھرم رکھنا ہے تو اپنے کو محب علی بنا لو۔ تو دیکھیے اگر اپنی عبادت کا بھرم رکھنا ہے تو اپنے کو محب علی بنا لو۔ کیوں؟ بغیر حب علی کے کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ کوئی بغیر، اب میں یہاں تک چھاتر ایمان کی بات کو لے کے آیا اور پھر ایک بات اور ان کی آپ تک پہنچا کے اپنے گفتگو کو سمیٹ دوں۔ توجہ کی عزیز محترم، ظاہر ہے کہ آج کا دن بڑا عظیم المرتبت دن ہے، یہ عید بعثت بھی ہے، عید معراج بھی ہے، یہ دونوں چیزیں۔ بعثت کاہے کے لیے بھیجا گیا بھائی؟ دو جملوں میں بات کر رہا ہوں۔ کاہے کے لیے بھیجا گیا؟ مبعوث پر رسالت کیا، کاہے کے لیے؟ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، خود جسے بھیجا گیا اس سے پوچھ لیے، خود جسے بھیجا گیا ہے، جس کی بعثت ہے، اس سے پوچھ لیے کاہے کے لیے بھیجا؟ تو کہتا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ کاش میری بات پہنچے اب تک ہے کیا؟ میں بھیجا گیا ہوں، انما حسر کے ساتھ، میں بھیجا ہی گیا ہوں، میں حسر رکھا، انما بعثت، میں بھیجا ہی گیا ہوں، کاہے کے لیے؟ لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاقی بزرگیوں کو کمال تک پہنچا دوں۔ توجہ میرے عزیزو، اخلاقی بزرگیوں کو کمال تک پہنچا دوں۔ اس جملے نے اتنا تو بتا دیا، اس جملے نے اتنا تو بتا دیا، علی والا سب کچھ ہو سکتا ہے، بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ علی والا سب کچھ ہو سکتا ہے، بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ تو جس کی زبان پہ گالی آئے وہ محب علی نہیں ہو سکتا، جس کی زبان پہ غیبت آئے وہ محب علی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد یہ ہے، میں بھیجا ہی گیا ہوں تاکہ اخلاقی بزرگیوں کو کمال تک پہنچا دوں، اخلاقی بزرگیوں کو کمال تک پہنچا دوں۔ اچھا یہ بتائیے، خوف خدا کسے ملے گا؟ خوف خدا کسے ملے گا؟ کہا متقی کو، متقی کو، صاحب تقویٰ کو۔ ظاہر ہے کہ خوف خدا اسے نہ ملے گا، کسے ملے گا؟ جس کے اندر خوف خدا ہو اسی کو تو کہا جاتا ہے متقی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ کیسا ہوگا؟ اور اسی طریقے سے امید و آرزو یہ بھی کس کے پاس پائی جائے گی؟ توجہ کیے، میں اس منزل تک آپ کو لے کے آیا ہوں۔ معصوم سے پوچھئے وہ چیز کہ جو بندے کو، وہ چیز جو بندے کو اپنے پروردگار سے قریب تر پہنچاتی ہے، کیا ہے؟ غور کیے گا محترم، میری مجلس جس انداز سے میں پڑھتا ہوں اس انداز سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو محسوس کر لیے گا انشاءاللہ تو فیض ملے گا۔ توجہ کیے، معصوم سے پوچھئے، معصوم فرماتے ہیں افضل ما یتقرب بہ العبد الی اللہ بعد المعرفت بہ۔ توجہ کیے، جملہ آپ تک معصوم کا، ساتویں امام کا میں پھر پہنچا رہا ہوں، اس لیے میں نے چنا ہے کہ عموماً اس امام کی باتیں ہم تک نہیں پہنچتی ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ تیمم حاصل کیا جائے اس امام کی گفتگو سے، کیونکہ ابھی 25 سے جب کو آپ کی شہادت تھی، لہذا ہم نے کہا کہ امام سے کچھ ہمارا سلسلہ اگر ہے تو ان کی باتوں کو بھی ہمیں سننا چاہیے اور اپنے نوجوانوں تک ان کا پیغام پہنچتا جائے۔ افضل ما یتقرب بہ العبد الی اللہ بعد المعرفت بہ، سب سے افضل ترین شے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے اللہ سے قریب ہوتا ہے، کب؟ بعد المعرفت بہ، اس اللہ کو پہچان لینے کے بعد، معرفت پروردگار کے بعد، اللہ کی معرفت کے بعد، اللہ کی معرفت کے بعد، یعنی آپ غور کیے بڑی عجیب دنیا ہے،
فرماتے ہیں بادل معرفت بہی، جب تک ان باتوں کی معرفت نہ اسے ہو جائے، اللہ سے قریب ہونے والا بندہ کون ہے؟ افضل ما یتقرب، سب سے قریب کرنے والی شے، افضل ترین شے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ سے نزدیک کرتی ہے۔ اب آپ بتائیے، قریب، ہم تو یہی سوچیں گے نا کہ ہم نے نبوت کا کلمہ پڑھ لیا قریب ہو گئے، ہم نے ولایت کا کلمہ پڑھ لیا قریب ہو گئے، بے شک قربت ملتی ہے، مگر اب فرماتے ہیں معصوم کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ سے قریب تر بناتی ہے؟ افضل، سب سے بہتر، سب سے بزرگ تر، سب سے عمدہ تر، جو انسان کو اللہ سے قریب تر بناتی ہے، کون سی چیز ہے؟ بادل معرفت بہی، مگر اس کا عرفان رکھنے کے بعد، اس کا عرفان رکھنے کے بعد، بغیر عرفان کے نہیں، عرفان رکھنے کے بعد کیا ہے؟ الصلاۃ، توجہ کریں میرے ہاتھ سے، الصلاۃ سب سے افضل ترین شے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اس کے عرفان کے بعد وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ پھر کیا ہے؟ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ دیکھیں میرے جملے نہیں ہیں، ساتویں امام کے جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سب سے قریب کرنے والی شے نماز، مگر معرفت کے بعد، والدین کے ساتھ نیکی، مگر معرفت کے بعد، وَتَرْكُ الْحَسَدِ، حسد کو چھوڑ دینا، مگر معرفت کے بعد، وَالْعُجُبِ، عجب کو چھوڑ دینا، مگر معرفت کے بعد، وَالْفَقْرِ، فقر کو چھوڑ دینا۔ توجہ کیے، فقر کو چھوڑ دینا، یہ چیزیں انسان کو اللہ سے نزدیک تر بناتی ہیں۔ سب سے پہلی شے کیا ہے؟ نماز ہے، مگر نماز معرفت کے بعد۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ نماز تو ہم پڑھتے ہیں مگر جیسی تیسی، نماز تو ہم پڑھتے ہیں مگر ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، قسم سے ممبر پہ ہم اپنے کہہ رہے ہیں۔ ہاں، کبھی یہ سوچئے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، نہیں، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، جیسی تیسی پڑھ لیا، آسکت بھی آ رہی ہے، تنبلی بھی آ رہی ہے، کھڑے ہوئے اور صبح کی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسکت ہے یہ چلی آ رہی ہے، جمع ہی لے رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شوق میں عبادت کرنا، توجہ کیے، جب شوق میں عبادت کرتا ہے آدمی تو اسے پرواہ نہیں ہوتی تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، کیا آ رہا ہے، وہ شوق میں عبادت ہے، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پہنچنا چاہتے ہیں تو میں پہنچانا چاہتا ہوں، اگر شوق میں عبادت ہوتی ہے تو اگر مصلی پہ اژدہا گھٹنے انگوٹھے چبائے بھی تو اسے پتہ نہیں چلتا، کیوں؟ شوق کی عبادت ہے، شوق کی عبادت ہے۔ لیکن اگر شوق کی عبادت نہیں ہے تو پھر اگر چونٹی بھی کاٹ لے ہے نا، یہ کیفیت ہے۔ تو یہ ہماری کیفیتیں ہیں، مگر معرفت کے بعد میں ایک جملہ اپنے نوجوانوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ اگر یہ نوجوان فقط نماز کے مقدمات پہ غور کر لینا تو انہیں پتہ چل جائے نماز کیا ہے۔ صرف نماز کے مقدمات پہ، ہم 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، جلدی سے پڑھ لیں۔ دیکھیں مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے یہ گفتگو ہو رہی ہے، کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے جائیں، جلدی سے پڑھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی کرنا کیا ہے؟ نیت کرنا ہے، کچھ باتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کہنا ہے، کہہ کے ختم۔ کہا جیسا ہی اٹھے، کہا ٹھہرو، وضو کیا ہے؟ نہیں صاحب۔ کہا وضو کیسے ہوگا؟ کہا پانی لو، پانی لینے چلے، کہا تمہارا اپنا ہے یا دوسرے کا ہے؟ توجہ کیا، مقدمات میں کہہ رہا ہوں، تمہارا اپنا پانی ہے یا دوسرے کا ہے؟ ارے پانی ہے بھائی، کسی کا ہو، وضو ہی تو کرنا ہے، کوئی دوسرا کام تو نہیں کر رہے ہیں، آپ دست تو نہیں لے رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں بھائی، کسی کا بھی پانی ہو۔ کہا نہیں، غصبی پانی سے وضو نہیں ہوگا،
غصبی پانی سے وضو نہیں ہوگا. اچھا چلیے, ہم نے پانی اپنا ہی لینا چاہا مگر برتن اٹھا لیا محسن بھائی کا اور بغیر اجازت کے. کہا اجازت لی تھی, رضایت لی تھی؟ کہا نہیں. کہا نہیں تو پھر بغیر اجازت کے نہیں. کیوں؟ اس سے جب تک مالک راضی نہ ہو. توجہ کیا, چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے کہا اس کے اوپر. چلیے وضو کسی صورت کر لیا, وضو کر کے جیسے ہی پڑھے, کہا ٹھہرو, کدھر جا رہے ہو؟ نماز پڑھیں. کہا ٹھہرو, بتاؤ وقت ہو گیا؟ وقت ہو گیا؟ نے کہا بات ہو سکیا بھائی, نماز پڑھنی اللہ کی کبھی پڑھیں. کہا نہیں, پہلے وقت داخل ہو جائے تب نماز پڑھنا. اچھا ٹھیک ہے, وقت ٹھیک ہے, چلیے وقت ہو گیا. اب ہم جب کھڑے ہوئے, ادھر کھڑے ہو گئے. کہا ادھر کہاں کھڑے ہو گئے؟ ہم نے کیا ہوا, اللہ کی نماز پڑھنا کسی بھی طرف. آئے نماز تو اللہ قسم وجہ اللہ, ادھر بھی رک کرو, ادھر تو اللہ ہی ہے. قرآن کہہ رہا, نہیں نہیں نہیں, پہلے قبلہ معلوم کرو. پہلے قبلہ معلوم کرو. اما 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اتنی قید و بند. توجہ کیا ثانی محترم, 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اتنی قید و بند. کہا تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ نماز تم سے پڑھنے کے لیے کوئی احسان ہے؟ نہیں, یہ نماز تمہیں انسان بنانے کا سلیقہ ہے. صلوات محمد. یہ نماز یہ تمہیں انسان بنانے. تم جسے 2 رکعت نماز سمجھ رہے ہو, یہ 2 رکعت نماز نہیں ہے, یہ تمہیں انسان بنانے کا سلیقہ ہے. میں نے کہا کیا ہوتا ہے اتنا سلیقہ سکھانے کے لیے؟ کیا تمہیں آج تک راز ہی نہیں معلوم کہ نماز کا راز کیا ہے؟ ہم نے کہا کیا راز ہے؟ کہ نماز بندے کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمن. نماز بندے کی معراج ہے. نماز بندے کی معراج ہے. نماز بندے کی معراج ہے. ہم نے کہا یہ معراج کیا ہوتی ہے؟ یہ معراج کیا ہوتی ہے؟ کہ اگر تم آج تک یہی نہ سمجھ سکے تو کیا سمجھا؟ معراج نام ہے بندے اور خدا کے درمیان کعبہ قوسین کے سفر کے طے کرنے کا. کعبہ قوسین کے درمیان بندے کے سفر کے طے کرنے کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں افضل ترین شے جو اللہ سے نزدیک کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. نماز نہیں ہے, قربت خدا کا ذریعہ ہے. ہمارا عروج ہے, ہمارا ارتقا ہے, ہماری معراج ہے کہ جہاں تک پہنچایا جا رہا ہے. آپ نے غور فرمایا, اگر انسان ان باتوں کو سمجھنا چاہے, اس نماز میں کیا ہے؟ اس نماز میں کیا ہے؟ پڑھیے صاحب, کون سی چیز ہے؟ صاحب الحمد سے شروع کی آپ نے گفتگو, رحمان و رحیم. نہیں آپ پہنچیں گے نہیں ابھی تک, تب تک ہم بولیں گے نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب بھی اگر ہماری مجلس تک اپنا پہنچے تو فائدہ کیا؟ بھائی توجہ کی ہے, حمد کے بعد پہلے رحمان اور رحیمیت, یعنی امید جگائی. پھر کہا مالک یوم الدین, یعنی خوف بیدار کیا. وہ جو کرے مالک یوم الدین, خوف بیدار کیا. یہی تو زندگی انسانی ہے. ایمان کمال تک پہنچتا ہے کب؟ جب انسان کے پاس خوف بھی آ جائے, رجا بھی آ جائے. جب انسان کے پاس خوف بھی آ جائے, رجا بھی آ جائے, تو انسان ایک مومن ہوتا ہے, صاحب ایمان ہوتا ہے نا. یہی تک نہیں, آگے بڑھنے کے بعد پھر کہا کہ اب تمہاری زندگی کا سلیقہ کیا ہو, یہ بھی ہم تمہیں بتا دیں. کیا ہو؟ آگے بڑھیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب یہ ہے نماز میں یہ کلمہ نہیں کہلوائے جا رہے, بتایا جا رہا ہے ہماری ساری نظر خدا پہ ہے, سارا توکل خدا پہ ہے.
جب بشر اس منزل پہ آ جائے تو علی بھی کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہے، کسی اور میں سے نہیں، یہ ہم میں سے ہے، کسی اور میں سے نہیں۔ کیوں؟ بس جانے والا یہ وہ منزلیں ہیں کہ جہاں انسان سفر اگر طے کر لے ابدیت کا تو اس منزل تک، اور جہاں تک سعادت کی بات ہے تو سعادت میں دیکھیں فکرے رہ گئے، بر الوالدین، پھر اس کا ترک الحسد والعجو والفخر۔ اگر زندگی رہی تو پھر اس پہ گفتگو ہوگی، اس وقت کیونکہ مجلس دامن وقت کا بہت سمٹ رہا ہے، لہذا اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو انسان محترم، انسان کی جہاں تمام تر سعادتیں ہیں، جہاں تمام تر سعادتیں ہیں، وہاں انسان کی سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ کہا سنو، من سعادت المرء الزوجۃ الصالحہ، انسان کی سعادت و خوشبختی میں سے سب سے بڑی خوشبختی یہ ہے کہ اسے صالح بیوی مل جائے، نیکوکار عورت مل جائے، نیکوکار زوجہ مل جائے، زوجۃ الصالحہ، زوجۃ الصالحہ۔ یہ زوجہ صالحہ کیا ہوتی ہے؟ یہ زوجہ صالحہ کیا ہوتی ہے؟ نیکوکار بیوی، نیکوکار بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی مرضی سے ایک قدم بھی ادھر یا ادھر نہ رکھتی۔ بہت مختصر میں کر رہا ہوں حدیث کے اقتباسات سے، اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہ ادھر نہ ادھر۔ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے، ہمارے شوہر کا مال ہے مگر اٹھا کے دیے جا رہے ہیں، اٹھا کے دیا رکھا نہیں۔ نیکوکار بیوی ہے تو بغیر اجازت شوہر کے ایک صدقہ بھی نہیں کرے گی۔ اور صدقہ تو اہم ترین شے ہے بھائی، ثواب کی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے، اسے کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ کہا نہیں، کار خیر بھی شوہر کی رضا سے، توجہ کیے، کار خیر بھی شوہر کی رضا سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہم نے کیا کیوں ہے، اسے ہم نے تمہیں بنایا کیوں ہے، توجہ، ہم نے تمہیں بیوی کی شکل میں اس کائنات میں رکھا کیوں ہے؟ جو بیویاں بنتی ہیں ان کے لیے یہ منزل ہے، اسے پہچانے۔ کیا ہم نے قرآن مجید میں کہا ہے، کیا کہا؟ ہم نے تمہیں جوڑوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم اس عورت کی طرف جا کر سکون حاصل کرو، لتسکنوا الیہا، ذریعہ سکون ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ صالحہ وہ ہے جو شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہو، جو شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہو۔ لیکن اگر کوئی زوجہ ایسی ہو جو شوہر کے لیے بدنامی کا سبب بن جائے، نہیں، اگر آپ پہنچ جائیں تو میں پہنچا دوں، نبی کے گھر میں رہنے کے بعد بھی اگر کوئی زوجہ ایسی ہو کہ میدان میں لے کے امت کو آ جائے تو یہ تسکنوا الیہا کی منزل نہیں ہے، اس لیے کہ سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے، آرامش کا ذریعہ ہونا چاہیے، شوہر کے لیے وجہ سکون ہو، بے چینی کا سبب نہ ہو۔ اب صاحب نکل گئی بغیر اجازت کے، شوہر پریشان ہے، کہاں گئی؟ بازار ڈالنے۔ ارے میں حدیث میں ایک جملہ آپ تک پہنچا دوں، چھٹے امام سے ارشاد فرمایا، بہت خطرناک جملہ، بہت خطرناک جملہ۔ ابھی مولانا محسن صاحب قبلہ کو میں دکھا رہا تھا اس حدیث کو، جس میں ارشاد فرمایا چھٹے امام نے، وہ عورت کہ جو کسی غیر مرد کو خوش کرنے کے لیے خوشبو لگا کے نکلتی ہے، جو کسی غیر مرد کو خوش کرنے کے لیے خوشبو لگا کے نکلتی ہے، اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا جب تک غسل نہیں کر لیتا۔ اب آپ توجہ کی کتنا یہ منزل ہے۔ لہذا اسی بنیاد کے بعد کہا کہ ایک مرد کی سعادت یہ ہے کہ اسے نیکوکار بیوی مل جائے۔ الحمدللہ یہ مرحومہ نیکوکار تھی، اس لیے کہ میری زندگی میں قم میں جتنے دن میں نے دیکھا انہوں نے جو خدمتیں شوہر کے کی ہیں جس انداز سے، اس کے اعتبار سے میں نے کہا توجہ کریں اللہ نے محترم، آج وہ ہمارے درمیان چلی گئی۔ لیکن عزیزو محسوس کریں آپ، زوجہ کا چلا جانا ایک شوہر کے لیے قلق کا باعث ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا، بڑا درد ہوتا ہے۔
اور اس کا احساس اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کی زندگی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے اندر نظر ہو۔ میں مسائل نہیں پڑھوں گا، صرف 2 جملے یہاں تک لے کے آیا ہوں تاکہ آپ محسوس کر لیں اس بات کو کہ اگر انسان اپنی سعادتوں تک پہنچ جائے اور سعادت سے اگر اسے اتفاق سے قضاء و قدر الہی سے محرومی ہو جائے تو احساس کتنا عجیب سا ہوتا ہے۔ حلال مشکلات جیسا مولا بھی، حلال مشکلات جیسا مولا بھی اگر زوجہ صالحہ اس دنیا سے گزر جائے تو وہ بھی برداشت نہیں کرتا، ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے نا ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کتنا عجیب مرحلہ ہوتا ہے، توجہ کیے، یہ بہت سخت ہے عزیزان محترم۔ ایک شریک حیات کا اٹھ جانا، لیکن شریک حیات اگر اس منزل میں آئے کہ جب بچوں کو اس منزل تک پہنچا چکی ہو کہ بچے اپنے پاؤں پہ مستقل کھڑے ہو چکے ہوں تو پھر اس کا احساس اور ہوتا ہے، اس سے کہ پھر انسان تقریباً مطمئن ہوتا ہے ان بچوں کی طرف سے۔ مگر اگر بچے چھوٹے ہوں، یہ درد صرف علی کو اٹھانا پڑا جس کی بیٹیاں 5 درس کی تھی۔ توجہ کریں عزیزان محترم، یہ درد صرف علی کو اٹھانا پڑا ہے، یہ درد علی کو اٹھانا پڑا جن کے بچے چھوٹے تھے، حسنین چھوٹے چھوٹے، حسنین چھوٹے چھوٹے، زینب کلثوم چھوٹی چھوٹی، یہ درد علی کو اٹھانا پڑا ہے۔ علی نے کیسے برداشت کیا ہے، کس انداز سے برداشت کیا ہے، ساری باتیں چھوڑ دیے۔ بچے ماں سے بہت قریب ہوتے ہیں اور بالخصوص بیٹا ماں سے نزدیک تر ہوتا ہے نا، چھوٹا بیٹا جتنا ماں سے نزدیک ہوتا ہے۔ آپ کے پیش نظر ہے، کبھی پوچھئے قلب علی پہ کیا گزری جب ایک چھوٹا بیٹا آ کے ماں کے قدموں سے لپٹ گیا تھا، ماں کے قدموں سے لپٹ گیا تھا، کتنا سخت گزرا ہے۔ یہاں تک کہ عرش سے آواز آئی، علی حسین کو جدا کر لو، فرشتوں میں قیامت۔ یہ وہ منزلیں ہیں کہ جہاں انسان، میں پھر جملہ ختم کر رہا ہوں اس منزل پر، کہ اگر اتنے درد کے ساتھ کوئی شریک حیات اٹھ جائے تو پھر حق بنتا ہے کہ رات کے سناٹوں میں اٹھ کے علی نوحہ پڑھے۔ آپ کے بعد، آپ جیسی خلیل کے بعد، آپ جیسی چاہنے والی کے بعد علی کا جینا محال ہو گیا۔ پروردگار اس مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے سیئات کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم خشنودی آل محمد کے لیے خشنود رہیں، غم آل محمد کے لیے غمناک رہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے صدقے میں اس مرحومہ کے جتنے اعمال صالحہ ہیں انہیں قبولیت کا شرف عطا فرما، جو ان کے اعمال سیئہ ہیں پروردگار انہیں دامن عفو میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کے بچوں کو اور شوہر کو صبر کرامت فرما، ان کے متعلقین کو صبر کرامت فرما۔ پروردگار امام زمانہ کو ہم سے راضی و خشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ لیکن ایصال ثواب کے لیے ضروری نہیں کہ مصائب ہوں تبھی جا کے ایصال ثواب، ہمارے ہاں فضائل سے بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، مصائب سے بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ لہذا اس مجلس کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، اس محفل فضائل کا ایصال ثواب کرنے کے لیے آئیے مل کر ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اول و آخر درود پڑھ کے اس کے بعد کہیں پروردگار ان سارے فضائل کا ثواب مرحومہ کی روح جو نصرت فاطمہ بنت محمد عسکری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله صل على بسم الله الرحمن الرحيم، الله صل على بسم الله الرحمن الرحيم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل